امپورٹڈ گورنمنٹ کے امپورٹڈ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار، پہلے تو انہوں نے بڑی بڑکیں ماری کہ 200 سے میں نیچے ڈالر کروں گا، پھر آئی ایم ایف کو انہوں نے دھمکیاں دی، پھر موڈیز جو ریٹنگ ایجنسیز ہے اس کو دھمکیاں دی، اور آج اپنے گھٹنے ٹیک لیے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ جی کرتا تو سب کچھ اللہ ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے بھی کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں کہ میں تب تمہاری مدد کرتا ہوں تب تم یہ چیزیں کرو، اور اس کے بعد خیرات کے اوپر آ گئے ہیں کہ خیراتی اداروں کو کہیں گے کہ وہ آ کے مدد کریں پاکستان کی۔ اس کا مطلب کوئی روڈ میپ، کوئی سلوشن نہیں ہے، کوئی آگے راستہ نہیں ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب یہاں سے آگے جانا کیسے۔ اور میں آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ سارے لوگ مسلط کیے گئے یہ بھاگنے کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے، ان کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کے اور ان کے بچوں کی ذرا پراپرٹیز دیکھیں اور ان کے پیسے باہر کتنے پڑے، ان کا جو ماسٹر ہے نواز شریف، اس کی ذرا رہن سہن لندن میں دیکھیں کتنا ہے، آصف زرداری کی کتنی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، ہماری ایجنسیز کو پتہ ہے۔ جو آج لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، جو ہینڈلرز پیچھے سے بیٹھ کے، ان سب کو پتہ ہے کہ ان کی پراپرٹیز کتنی باہر پڑی ہیں، کتنا پیسہ اس ملک کا چوری کر کے گئے۔ تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ خیرات پہ پاکستان، یعنی کہ بیرون ملک لوگ پیسہ خیرات کے اوپر پاکستان دے اور اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، کون ان کو پیسہ دے گا؟ تو اس کا مطلب ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔